بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر اپنا بہت بڑا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اور اپنی انعامات سے نوازا ہے. انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو ایمان دیا ہے، جو انعام سب سے دیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ایمان کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے. کیونکہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز، اللہ کے قریب کرنے والی دولت وہ ایمان کی دولت ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. ابھی میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ الاخلاص کہلاتی ہے، جو ہماری زبان پر آج موجود ہے. معصوم بچہ بھی ہے تو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے. یہ قرآن مجید کے آخر میں
اما یتساءلون جو 30واں پارہ ہے اس کے آخر میں موجود ہے۔ مشرکین نے مکہ نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، ہمیں اس مالک کائنات کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس وقت یہ قل هو اللہ احد کی صورت یعنی سورہ اخلاص کی صورت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ اخلاص میں صرف 4 آیات ہیں، لیکن یہ بہت اہم صورت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا، یعنی ہم جو کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اسی کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا مشرکین نے مکہ بھی کہ بتاؤ ہمیں بتاؤ کہ ہم بھی تمہارے مالک کے، تم جس کی عبادت کرتے ہو، تم جس کو پوجتے ہو، ہم بھی ان کو پوجیں گے۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیات کو نازل فرمایا، اس آیات کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن کو انسان کے بھلا اور بہبود کے لیے نازل فرمایا ہے کہ انسان بھٹکے نہ، اپنے راستے سے بندہ بھٹک نہ جائے، ایک راہ پر ہو، پیدا ہونے سے لے کر سے آخر تک، جب انسان کی سانس ہو، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس وقت تک اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے۔ ہر معاملات میں کیا کرنا ہے، ہر وقت کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اپنے زندگی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، جس مسائل پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ رکھا ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی کہو، ان کو کہہ دو، ان لوگوں کو بتاؤ، وہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بارے میں تکرار کرتے ہیں، ان لوگوں کو بتاؤ، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ پالنہار ایک ہے۔ ایک ہونے کا مقصد تو ہم اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک ہونے کا مقصد تو ہم اپنے کانوں سے سنا، لیکن یہاں عمل کی باری آتی ہے، پیروی کی باری آتی ہے، عبادت کی باری آتی ہے، بزرگی کی باری آتی ہے، بڑائی کی باری آتی ہے، تعریف کی باری آتی ہے، تو ہم اس سے خالی ہو جاتے ہیں۔ عبادت ہو اسی کی، تعریف ہو اسی کی، برتری ہو اسی کی۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماعت آئی یہودیوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی، اس کو یہودی علماء بھی کہتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ وہ آئے، کہا کہ اپنے رب کی کیفیت بتاؤ، اپنے رب کی کیفیت بتاؤ کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اس کے حالات بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم نے کہا کہ بتاؤ اپنے اللہ کی، اپنے خدا کی، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی کیفیت بتاؤ کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، ہم بھی یقین کریں۔ وہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ پیتل سے بنا ہے یا سونے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے یا لوہے سے بنا ہے؟ وہ کس سے بنا ہے؟ ہمیں بتاؤ کہ ہم بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ ساری مخلوق کو نوازنے والا ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ ساری دنیا کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اپنا وقت پر نظام چلا رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ وہ سارا نظام اسی کا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہمیں ہر کسی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمیں ہمیں ہر وقت صبح سے لے کر شام کر سالوں ہماری زندگی پر ہمیں ہر کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بیوی ہے تو اس کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر ہے تو بیوی کی ضرورت ہے، ماں باپ ہے تو بچوں کی ضرورت ہے، بچے ہیں تو ماں باپ کی ضرورت ہے۔ انسان ہے، دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کو دنیا کی ضرورت ہے، دنیا میں آیا ہے تو اس کو کاروبار کی ضرورت ہے، کاروبار ملا ہے تو اس کو اور اچھا کرنے کی اس کو ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، دکان کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، ہر ایک بندے کو، ہر ایک دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا مخلوق کو، ہر ایک سے ہر ایک کو جوڑا ہے، ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، ہم نے زمین کے اوپر جتنی مخلوق، جتنی چیزیں ہم نے بنائی، یہ تمہاری ضرورت کے لیے بنائی ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا ہمارے لیے ہے، پانی ہمارے لیے ہے، ہوا ہمارے لیے ہے، دھوپ ہمارے لیے ہے، سردی ہمارے لیے ہے، گرمی کا موسم ہمارے لیے ہے، بارش کا موسم ہمارے لیے ہے، کھیت باڑی ہمارے لیے ہے، دکان مکان ہمارے لیے ہے، بیوی بچے ہمارے لیے ہے، خوشی غمی ہمارے لیے ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان سب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو
کسی چیز کی، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ساری چیزیں تو انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ انسان ان ساری چیزوں کا استعمال کرے۔ انسان دھرتی پر، زمین پر ساری چیزیں موجود ہیں، ہم نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ وہ ساری چیزوں کا استعمال کرے اور اس مالک کائنات کا شکر ادا کرے، اس اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ اللہ الصمد، ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک ایمان والا ہے، ایک بے ایمان ہے، ایک ایماندار ہے، ایک بے ایمان ہے، ایک مشرک ہے، ایک ایماندار ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، ایک ماننے والا ہے، ایک نہ ماننے والا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو مانتا ہے ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو نہیں مانتا ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا، قرآن کہتا ہے جس کا مفہوم ہے ساری دنیا مل کر کے ہماری فرما بردار بنے، ہماری عزت میں، ہماری جلال میں، ہماری طاقت میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، تھوڑی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور ساری دنیا مل جائے، مشرق مغرب شمال جنوب، ساری انسانیت مل جائے، وہ ساری انسانیت کھڑی ہو کر میری نافرمانی کرے، ہماری عزت میں، ہماری تعریف میں، ہماری بڑائی میں، ہماری برترمی ہے، رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہم اللہ الصمد ہے، ہم بے نیاز ہیں۔ قل هو اللہ احد ہے، ہم اللہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے بھائی، اور اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اسی نے پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہو اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے، جس نے بنایا ہو اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے، جس نے دنیا میں بسایا ہو اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے۔ بھائی آج آیا ہوگا نہیں، آج ہم سوچتے ہیں اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی لہویت آج پیدا ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیشہ پہلے سے ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب آیا ہوگا پھر چلے جائے گا، آج کام بنا دے گا، کل کام نہیں بنائے گا۔ اللہ آج میری سنتا ہے، کل میری نہیں سنے گا۔ اللہ آج تک میری سنا ہے، کل سے میری نہیں سنے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو ہم پر بیتے گی، جو ہم پر آئے گی، اللہ کے قانون میں وہ لکھ چکا ہے۔ جو ہونے والا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کل ہوا گا، ایسا نہیں۔ میں کل تقدیر میری خود بدلوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری چیزیں اسی کی ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایک شے بھی جو دنیا میں ہے وہ کسی غیر کی نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی جن اور بھوت کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی اور شے کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے، ہم نے دنیا کو سجایا ہے، جانوروں سے، انسان سے، پہاڑوں سے، ندی نالوں سے، سمندر سے، پتے پالے سے، چھوٹی چھوٹی مخلوق سے، بڑی بڑی مخلوق سے ہم نے دنیا کو سجایا ہے۔ یہ ساری ہماری پیدا کردہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری طرف لوٹ کر کے آنے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بخشی ہے وہ انسان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ الصمد، ہم نے تمہیں نوازا ہے، ہم نوازنے والے ہیں، ہم نوازنے والے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھ فلاں انسان نے ہمیں بہت نوازا بھائی، فلاں پیر صاحب نے ہمیں بہت نوازا، ہاں فلاں آدمی نے ہم کو بہت نوازا، بہت ہم کو دیا۔
دنیا میں جتنے ہم کہتے ہیں نا بھائی فلاں دیتا تھا، فلاں چلاتا تھا، فلاں ہماری زندگی کو گزارتا تھا، ایک دن اس کی بھی موت آئے گی، جو دیتا ہے اس کی بھی موت آئے گی، پھر یہ در بدر کہاں بھٹکے گا، اپنے ماتھے کو کہاں ٹیک لگائے گا۔ اللہ الصمد، ہم بے نیاز ہیں، ہمیشہ نوازیں گے، ہمیشہ ہم تمہیں دیں گے، ہمیشہ ہم تمہیں بخشیں گے، ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والے۔ تو اللہ ہمیشہ ایسے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور دنیا میں جتنے چیزیں ہیں اسی کے پیدا کرتا ہے اور اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، ہم بھی اسی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے، ہم بھی دنیا چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے۔ دیکھو دنیا میں جتنے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ پانی پیتا ہوگا نہیں، کھانا کھاتا ہوگا، اس کو پیاس لگتی ہوگی، اس کو بھوک لگتی ہوگی، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ ہوا کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ہم نوازنے والے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان شے کی، ان ساری چیزوں کی جن کو ہم نے پیدا کیا ہے دنیا میں، ان سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ہم نے بخشا ہے، تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، دوسرا اللہ الصمد، تیسرا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، بہت کٹھن مسئلہ ہے، یہ بہت ڈینجر مسئلہ آج عام انسان کو پتہ ہی نہیں۔ جیسے میرے کو بیوی بچے ہیں، اللہ کو بھی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے میں بیوی رکھتا ہوں، اللہ بھی ویسے بیوی رکھتا ہوگا۔ جیسے میں بچے پیدا کرتا ہوں، اللہ بھی ویسے ہی بچے پیدا کرتا ہوگا۔ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ بھی ویسا کھاتا پیتا ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، مجھے کسی نے نہیں جنا، مجھے کسی نے نہیں جنا۔ اور میرے کوئی ماں باپ نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ نہیں جنا مطلب اگر ماں باپ ہوں گے تو پیدا ہوگا، ماں باپ ہوں گے تو پیدا ہوگا، ماں باپ ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، ماں باپ تو ہے ہی نہیں، ماں باپ ہوں گے تو پیدا ہوگا، ماں باپ ہے ہی نہیں۔ اگر پیدا ہوا ہوگا تو پھر اولاد پیدا کرے گا۔ لم یلد، میں کسی سے نہیں جنا، ولم یولد، میں نے بھی کسی کو نہیں جنا، کسی سے جنا نہیں گیا اور میں نے کسی کو نہیں جنا، کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کسی کو میں نے پیدا نہیں کیا۔ ہم تہمت لگاتے ہیں اللہ کی ذات پر، وہ پیدا ہوا ہوگا، اس کو پیدا کیا ہوگا۔ اللہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اللہ کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ان کی کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں۔ بیوی کی کمزوری انسان کو پڑتی ہے، بچوں کی کمزوری آدمی کے اوپر اثر کرتی ہے، اولاد کی کمزوری اثر کرتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ میرے بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میرے ماں باپ ہیں۔ میں ساری کمزوریوں سے پاک ہوں، میں ساری کمزوریوں سے پاک ہوں، مجھے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے پاک ہوں۔
سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ کے مطلب ہے اللہ کی ذات پاک ہے، پاک، کھانے پینے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، مکان دکان سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہم ذرہ ذرہ سوچتے ہیں نا، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اور یہاں بھی ایک مسئلہ آتا ہے، علماء کرام نے فرمایا اللہ نہیں سنتا ہوگا، اللہ سنتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ساری دنیا کی مخلوق، یہ ساری دنیا کے انسان، مرد عورت بچے جوان، سارے لوگ اکٹھا ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ کھڑے ہوں اور اپنی اپنی تمنائیں، اپنی اپنی آرزوئیں مجھ اللہ رب العالمین کو ایک آواز میں پکاریں، سارے کے سارے، میں وہ اللہ ہوں، میں وہ خالق ہوں، سب کی سنتا ہوں۔ اللہ وہ پاک ہے، اللہ کی ذات۔ میری آج نہیں سنتا ہوگا، نہیں، مجھے آج نہیں دیکھ رہا۔ بعض لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اللہ نے ٹائم بھی لگائی ہے، بعض شکایتیں کرتے ہیں، اللہ مجھے تو نے کیا دیا، مجھے کیا بخشا ہے، تو نے مجھے کیا عطا کیا، تو دیکھتا نہیں، تو سنتا نہیں۔ بھائی اللہ بہرا تھوڑی ہے، اللہ گونگا تھوڑی ہے، اللہ کی ذات اندھی تھوڑی ہے۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، ساری دنیا کے اوپر اپنی نگاہ ہے۔ وہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، جماعت میں ہو، مجلس میں ہو، گلیوں میں ہو، بازار میں ہو، کھیت میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون عبادت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون فجر میں آ کر کے سجدے کر رہا ہے، کون پکار رہا ہے، کون نہیں پکار رہا ہے، پہلے تو دیکھ بھی رہا ہے۔ اپنے انسان کے بندوں کے کارناموں کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ انسان کے کارنامے اللہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، اور ایسا سنتا ہوں جیسا تم گمان بھی نہیں رکھتے۔ سارے لوگ اکٹھے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ساری دنیا کے لوگ، مرد عورت، اور ایک ہی آواز میں اپنی اپنی آرزوئیں اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ فرماتے ہیں میں سب کی سنوں گا۔ کسی نے کہا یا اللہ مجھے اولاد دے، کسی نے کہا یا اللہ مجھے بیوی دے، کسی نے کہا یا اللہ مجھے لڑکا دے، کسی نے کہا یا اللہ مجھے لڑکی دے، کسی نے کہا یا اللہ میرا کاروبار ٹھیک چلا، کسی نے کہا یا اللہ مجھے فلاں دے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں سب کی ایک ہی آواز میں سنتا ہوں۔ اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تو بولتا نہیں ہے، تیرے لبوں کی حرکتوں کو بھی میں جانتا ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ میرے بندے بولنا تو دور کی بات ہے، تیرے لبوں کی حرکتوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ جن لبوں سے تو اپنے لبوں کو تو ہلاتا ہے بلکہ آواز باہر نہیں نکلتی، اس کو بھی میں جانتا ہوں، وہ میں اللہ ہوں، ہم جیسا نہیں اڑنگ بڑنگ۔ صبح اٹھے تو ہماری ایک نیت ہو گئی، شام ہو گئے تو ایک نیت ہو گئی۔ علماء کرام نے فرمایا اٹھے گا مومن بن کے اور موت آئے گی مشرک بن کے، نافرمان بن کے۔ صبح اٹھے گا ایماندار بن کے، بڑا پرہیزگار متقی اللہ والا بن کے کھڑا ہوگا، اور جب سورج ڈھلنے سے پہلے اگر موت آ گئی تو جنازہ نافرمان کا گزر رہا ہوگا۔ بڑے حج ہوں گے، بڑی نمازیں ہوں گی، بڑے اچھائیاں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن وہ دور آئے گا، وہ وقت آئے گا، لوگ کہیں گے اپنے ایمان کی حفاظت بندہ نہیں کر سکے گا، اپنے ایمان کی حفاظت بندہ نہیں کر سکے گا۔ ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ گھر میں تسبیح لے کر بیٹھنا نہیں ہے،
اللہ کی مساجدوں کو آباد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مساجد کو آباد کرنا، نماز پڑھنا ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا میرے بندے تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کبھی ماتھا ٹیکا ہی نہیں اور اللہ میری کبھی سنتا ہی نہیں، ہم اللہ کے سامنے کبھی جھکے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہی نہیں، ہم اللہ کے سامنے کبھی گڑ گڑائے نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ مجھے دیکھتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں اللہ، تو کیسے جانے گا کیسے دیکھے گا؟ ابھی میں نے بتایا نا، ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اللہ کی عزت میں، جلال میں، طاقت میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور ساری دنیا اللہ کی تعریف بڑائی کرنے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زیادہ بھی نہیں ہوگا کمی بھی نہیں ہوگا۔ نافرمان بنے تو کم نہیں ہوتا، تعریف بڑائی کرے تو زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور میں بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ گمان ہمارے دماغوں سے ہم کو نکالنا ہے، ہم اتنا ایمان پیدا کرنا، اتنی پختی پیدا کرنا کہ ہم یہ دھیان میں رہے کہ اللہ کو کون پیدا کر سکتا ہے، اللہ کو کون پیدا کرے گا؟ جس نے ساری دنیا کو بنایا کون پیدا کرے گا؟ پیدا ہوا ہوگا، یہود و نصارہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے آج جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مریم اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہاں تک بھی لکھا ہے، یہاں تک بھی کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہا ہے، لکھا ہے تفسیر کے اندر کتابوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اللہ نے عیسیٰ کو بغیر، دیکھو قدرت طاقت دیکھو اللہ کی، بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اڑتا ہے بغیر باپ کے کیسی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ نے اسی جگہ آگے چل کر کے فرمایا تو یہاں باپ کو بیچ میں لاتا ہے، آدم علیہ السلام کو دیکھ اس کا باپ بھی نہیں تھا، یہاں ماں تو ہے، یہاں ماں تو ہے، میں اپنی قدرت سے، میں اپنی طاقت سے اس کو پیدا تو کیا۔ اب ذہن یہ سوچتا ہے کہ بھائی باپ نہیں تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا میرے بندے، وہ میرے بندے، تو یہاں باپ کو دیکھتا ہے، پیچھے چلے جا، میں نے آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں تھا، میں نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے میں نے آدم علیہ السلام کو سڑیل مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے، میں نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی سرکار ہے، کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کسی سے جنا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا تھکے گی، ساری دنیا تھک جائیں گی، لیکن اللہ کی ذات کبھی نہیں تھکتی۔ ساری دنیا بور ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات کبھی بور ہونے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا پریشان ہوگی، لیکن اللہ کی ذات پریشان نہیں ہوگی۔ سارے لوگ سن سن کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات سن کے تھکنے والی نہیں ہے۔ ایک ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ماں سے زیادہ۔ تھکتا ہوگا، کمزوری چھائی ہوئی ہوگی، آج نہیں سن رہا ہوگا، آج اس کا پھاٹک بند ہوا ہوگا، آج اس کا دوار بند ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتے میرے بندے تیرے لیے میرا دوار، میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تو یہ گمان نہ کر کہ میں سنتا نہیں ہوں، میں دیکھتا نہیں ہوں۔ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھو، آج ایک دوست پریشان ہوتا ہے، بور ہوتا ہے، آج ایک ساتھی ہے تو ایک ساتھی سے بور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تھک جاتا ہے۔ انسان کاروبار سے تھکتا ہے، انسان بیماریوں سے تھکتا ہے، انسان ہر چیز سے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں
قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے، وہ کسی چیز سے تھکتا نہیں ہے، اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تھائی قرآن ہے، یہ تھائی قرآن ہے۔ جو بھی بندہ، جو بھی بندی سوتے وقت میں 70 مرتبہ اس قل هو اللہ احد کو پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں گانے سننے میں مزہ ہے، بس لگا لیا دیکھتے ہوئے، بس 2.5 گھنٹے کی فلم ختم ہوگی، لیکن 70 مرتبہ قل اللہ نہیں پڑھے گا۔ 2.5 گھنٹہ گزارے گا بندہ، ٹی وی لے گا، ریموٹ سامنے پکڑ کے بیٹھے گا، پیر کے پیر ڈال کے پیر کے اوپر پیر، 2.5 گھنٹے پورا گزرے گا۔ فلاں جگہ کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، آج انڈیا میں کیا چل رہا ہے، بھارت میں کیا چل رہا ہے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں ساری کی ساروں کی خبر رکھے گا، اس وقت تک نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کیا فرماتے، میرے بندے تو 70 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ کے سو جاتا ہے، میں فرماتا ہوں اگر اس حال میں بھی تجھے موت آئی تو تجھ پر جنت واجب ہے، واجب۔ ہمیں تو یقین نہیں، کہاں جنت کی، کہاں جہنم کی، کہاں جنت کی، کہاں کس نے دیکھا ہے جنت جہنم؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، یقین کرنا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، ایک صحابی تھے، مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے، آخری بات ہے، مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت انس رضی اللہ کی روایات ہے۔ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر رکعت میں۔ سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، اب پیچھے مقتدی جو ہیں پریشان ہو گئے، بھائی ہمارے امام صاحب کو قرآن آتا ہی نہیں، ہاں جی، ہمارے مولوی صاحب کو قرآن آتا ہی نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، سالوں سے ایک ہی سورہ قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں ہو، دوسری رکعت میں ہو، تیسری رکعت میں ہو، چوتھی رکعت میں ہو، سالوں گزر گئے، پریشان ہو گئے وہ مقتدی لوگ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کا ساتھی ہے امام، ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، اس کو بلایا گیا، مسجد قباء کا امام، اللہ اماموں کی حفاظت فرمائے، اللہ مؤذنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ خطیبوں کی حفاظت فرمائے، اللہ بزرگان دین کی حفاظت فرمائے، اللہ مساجدوں کی حفاظت فرمائے، مسجد کے خدمت گزاروں کی اللہ حفاظت فرمائے، جو حضرات مسجد کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ قرآن و حدیث کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اولیاء کرام کی قبروں کو زندہ رکھے۔ ہے نہیں، ہم اپنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کتنے برس سالوں گزر گئے، مسجد قباء کا امام قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک سورہ ہی سالوں پڑھا کرتے تھے ہر نماز میں۔ یہ سارے مقتدی پریشان ہو کر کے اللہ کے رسول کی خدمت گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہے ہمارا امام کا، اب کیا کیا جائے؟ اب تو بیزار ہو گئے ہم، اب تو ہم بیزار ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیج کر کے
امام کو بلایا گیا، بلا کر کے لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا امام صاحب، ہم نے آپ کی شکایت سنی ہے، کیا تم ہر نماز میں سالوں سے ایک ہی سورہ پڑھتے ہو، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد؟ امام کی پیر کی زمین ہل گئی۔ جو مقتدی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ شکایت اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے، جو اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں وہی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اسی کی شکایت اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے۔ وہ تو نبی تھے میرے بھائی، پیغمبر رسول تھے اللہ کے۔ کیا بہترین جواب دیا ہے، سنو۔ وہ امام کہتے ہیں، امام صاحب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنے برسوں سے ہر رکعت میں سورہ قل اللہ پڑھتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس سے پیار ہوا ہے، پیار محبت ہوئی ہے، میں اس سورے کے خلاف، میں اس سورے کو چھوڑ کے دوسرا سورہ نہیں پڑھنے والا، اس سے محبت ہوئی ہے۔ ترجمہ دیکھو قرآن اٹھا کر کے، کتنی اچھی ترجمہ ہے۔ اب جو بیان ہوا ہے قل اللہ احد کے بارے میں، 5 چیزیں اس کے اندر موجود ہے، 5 چیزیں۔ مجھے اس سورے سے محبت ہے، مجھے اس سورے سے محبت ہے، مجھے اس سورے سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، اسی محبت کی وجہ سے تجھے جنت واجب ہو گئی ہے، اسی سورت کی محبت کی وجہ سے جنت تجھ پر واجب ہے، جنت الفردوس میں تو داخل ہوگا۔ ہمیں بھی قرآن سے محبت کرنا ہے، چاہے وہ بسم اللہ ہو، چاہے وہ اعوذ باللہ ہو۔ ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ سے، پانی پئیں تو بسم اللہ سے، کوئی کام کریں تو بسم اللہ سے، قرآن بھی شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، اللہ کا ذکر بھی کرو، سبحان اللہ ہے بھی تو قرآن میں موجود ہے، الحمدللہ ہے بھی تو قرآن میں موجود ہے۔ جو بھی ذکر کرو اپنی زبان پر لاؤ، وہ قرآن ہی سے اٹھ کر کے آتا ہے۔ اپنی زبان سے اللہ کا نام لو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی ہر مجلس میں بھی اگر عزت کریں گے تو وہاں عالیشان مقام ملے گا، مجلس میں الگ، تنہائی میں الگ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا قرآن جو مجھ پر نازل ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اللہ ہی کی بول ہے، اللہ ہی کی کلام ہے۔ میرے دوستو دیکھو، اتنی چھوٹی سی ایک سورت کے اوپر اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تھائی قرآن ہے، 70 مرتبہ پڑھ کے جو سوئے گا اس کے اوپر جنت واجب ہوتی ہے۔ اب پورا قرآن کا کیا کہنا، پوری قرآن کا کیا کہنا، ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔